الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے اور مرحبا بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ ہمارا اسلام پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ سوالات جوابات، ایکٹیویٹیز اور کچھ نہ کچھ اچھی باتیں۔ ہم انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو ایک پازیٹیو وے میں، ایک اچھے انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ کچھ نہ کچھ سوالات ہوں گے، کچھ نہ کچھ جوابات ہوں گے، ایکٹیویٹیز ہوں گی، دو ٹیمیں ہوں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں، مگر آپ اپنے دوستوں کو دعوت دیجئے۔ اگر کوئی بڑا دیکھ رہا ہے تو اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو دعوت دیں کہ وہ کون سا پروگرام دیکھیں۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے، پروگرام کا نام ہے ہمارا جی ہمارا اسلام۔ پروگرام دیکھنا شروع کیجئے، انشاءاللہ الکریم دین اسلام کے بارے میں آپ کو بہت اچھی اور پیاری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جب تک بچہ دیکھے تو وہ کوئی نہ کوئی اچھی بات کو سیکھتا رہے، سمجھتا رہے انشاءاللہ الکریم۔ کوشش یہی ہوگی کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی باتیں سکھاتے رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام اور درود پاک ہم سب نے مل کر پڑھا۔
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل کتابوں میں ملتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار، کتنی بار؟ ایک بار. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدی کے ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 بار پڑھتا ہے تو 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 100 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. اور پھر فرمایا ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام یعنی اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی. آپ کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کوئی نہ کوئی آپ چاہتے ہیں کہ میں پیپر میں کامیاب ہو جاؤں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھے مارکس مل جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینے چلے جاؤں، آپ چاہتے ہیں میں مکے چلے جاؤں. ہر کام اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ درود پاک کو اپنی زبان پر جاری کر لیں. جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس نیت سے جاری کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں وہ کام بھی آپ کا ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک لکھنے والے نے لکھا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے محمد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچے اور مدیشہ کے ناظرین، اسی طرح دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ الکریم. درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ دیکھ پائیں گے کہ انشاءاللہ الکریم آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ سنور جائیں گے. آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ انشاءاللہ الکریم آپ کے سنور جائیں گے، آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے. دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے، درود پاک پڑھنے والا بنائے، درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے. کیونکہ ہم دن میں بہت ساری فضول باتیں تو کر لیتے ہیں مگر درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھنا آسان عمل ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھیں انشاءاللہ الکریم. درود پاک پڑھنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. پیارے بچوں، آج کا سوال یعنی روزانہ پروگرام میں ہم آپ سے ایک بیسیکلی طور پہ سوال کرتے ہیں جس کا جواب اپنے کال کے ذریعے دینا ہوتا ہے. آج کا سوال یہ بتائیے کہ وضو کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ وضو کا چوتھا فرض کون سا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور باقاعدہ طور پہ ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام. جی، سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے بھی؟ ٹیم عبید بھائی اس سیگمنٹ کا تعارف کروائیں گے. کروائیں عبید بھائی، کیا کریں گے اس سیگمنٹ میں ہم؟ ٹیم میں یہ ہوگا، اگر آپ آپشن لیں گے تو 2 پوائنٹ ملیں گے، اگر آپشن لیں گے تو 2 پوائنٹ ملیں گے، آپشن لیں گے تو 1 پوائنٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اگر آپشن نہ لیں گے تو صحیح جواب دیں گے 2 پوائنٹ ملے گا. اگر آپشن لیں یا نہ لیں غلط جواب دیں گے کوئی پوائنٹ نہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو عبید بھائی نے بہت اچھے طریقے سے سوال کا آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سیگمنٹ ہوگا کچھ یوں کہ میں آپ سے کروں گا سوالات، چاہے وہ ٹیم اے ہو یا ٹیم بی ہو، دونوں ٹیموں سے ایک سوال ہوگا. مختلف سوالات ہوں گے، یعنی 4 سوال ہوتے ہیں ویسے دونوں ٹیموں سے، یعنی کل ملا کے 8 سوالات اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ آپ نے اگر آپشن لیے بغیر جواب دے دیا تو 2 پوائنٹ، آپشن لیا تو 1 پوائنٹ، اور اگر کوئی جواب نہیں دیا، جواب دے دیا غلط تو پھر 0 نمبر ملیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی، آپشن لینے کا طریقہ یہ، زیادہ تر بچے اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر آپشن نہیں لیا جائے گا. اگر جیسے مثال کے طور پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں 6 بچے ایک ٹیم میں، تو 3 بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو آپشن نہیں دیں گے. اگر 3 سے کم بچوں نے ہاتھ اٹھایا تو پھر آپشن آپ کو لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے بھائی. چلیں پہلا سوال ہے کہ آپ کی طبیعت کیوں خراب ہے؟ کھانسی ہو رہی ہے ان کو بہت زیادہ. ٹھیک ہے بھائی، تو احتیاط کریں، ٹھنڈا کھٹا میٹھا نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے، چپس ٹافیاں نہیں کھانی ہے. ٹھیک ہے بھائی. چلیں سوال یہ بتائیے، جمعہ کی نماز میں کس زبان میں خطبہ دیتے ہیں؟ جی، جمعہ کی نماز میں کس زبان میں خطبہ دیتے ہیں؟ عربی میں دیتے ہیں. کب ہوتا ہے جمعہ کی نماز میں خطبہ کب ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. جی. اچھا بھائی، سوچ لیں. جی، عربی میں. جی، جی آپ بتائیں بھائی. عربی میں. جی، عربی میں. پیارے بچے، جمعہ کی نماز میں عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے. جواب درست ہے.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. مختلف زبانوں کے نام میں آپ کو اگر آپ آپشن لیتے تو وہی بتاتا, تو آپ نے بتایا کہ عربی زبان میں خطبہ ہوتے ہیں. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کرڈز بندیشہ کے ناظرین, جمعہ کی نماز, کل جمعہ کا دن ہے, تو آپ جب نماز پڑھنے جائیں گے, جو بچے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں کب خطبہ ہوتا ہے. جمعہ کی نماز میں آپ پہلے جو سنتیں پڑھنے کی ہوتی ہیں وہ پڑھ لی, اس کے بعد پھر فرضوں سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. امام صاحب یا جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے. پھر جو سنتیں اور نفل وغیرہ بقایا رہ جاتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. اب سوال ہے آپ سے بھائی, سوال یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے کس نام کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والا؟ جی اللہ پاک کا وہ کون سا نام ہے کہ جس کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا؟ نہیں پتا, آپشن دوں؟ العفو, التواب, الحمید. العفو, التواب اور الحمید. جی بتائیے. مائک ان کو نیچے دے دیں, مائک نیچے دیتے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں. العفو. العفو, جی العفو. جی آپ بتائیں. العفو. اللہ. العفوف. عفو, عین ہے وہ. عفوف. جی العفو. آپ بتائیں بھائی. العفو. العفو یعنی اس کا مطلب تو ہے ویسے معاف کرنے والا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا. التواب نام سے ہی ظاہر ہے کہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. آپ سے ہوئی غلطی, کوئی بات نہیں, سیکھنے کے لائے. کون سے معنی, وہ کون سے نام کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا؟ التواب. التواب کے معنی ہے توبہ قبول کرنے والا. ان سے ہوئی غلطی, کوئی بات نہیں, سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے, چلیں انہوں نے اس سوال میں سیکھ لیا. اب بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کون مسلمانوں کے خلیفہ بنے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ, ان کے بعد کون مسلمانوں کے خلیفہ بنے؟ جی بتائیے. آپشنز, اچھا ہاں دو بچوں نے ہاتھ اٹھایا, آپشن دینے پڑیں گے پھر. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ عنہ. جی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. امام حسن رضی اللہ عنہ. یہ کہہ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ. آپ کیا کہتے ہیں بھیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپ حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں. جی آپ بتائیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپ بھی حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں. جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب نے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, ایک بچے نے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. اور جواب آپ کا اکثریت کی بنا پر درست ہے, کیونکہ مسلمانوں کے جو چار خلیفہ تو آپ کو پتہ ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور چوتھے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ. یہ چار خلیفہ تو ہو گئے. پانچویں ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے. چلیں ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا, باقی سب بچوں کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. اب بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ وہ کون سے نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور ابھی ان کا ظاہری انتقال نہیں ہوا؟ حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور ابھی ان کا ظاہری انتقال نہیں ہوا؟ جی حضرت الیاس علیہ السلام. جی حضرت الیاس یا حضرت الیاس علیہ السلام. جی حضرت اسماعیل علیہ السلام. الیاس. الیاس علیہ السلام. جی چلیں. حضرت الیاس علیہ السلام. جی آپ بتائیے. حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام. پیارے بچوں اور کڈز مدینہ شاہ کے ناظرین, انبیاء کرام علیہ السلام میں چار انبیاء کرام وہ ہیں کہ جو زندہ ہیں, اس وقت بھی زندہ ہیں, جن میں سے دو زمین پر ہیں اور دو آسمان پر ہیں. آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام, یہ دو انبیاء کرام آسمان پر ہیں, اور باقی دو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ جو ہیں وہ زمین پر ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے, نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ جی وضو.
آپ بتائیں بھائی. وضو جی وضو جی. وضو وضو وضو. وضو وضو. جی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اچھا وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے بھائی بتاتے ہیں؟ 4. 4 ہیں. وضو کے 3 فرائض تو آپ بتا سکتے ہیں, چوتھا تو مدینہ کے ناظرین نے بتانا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو وضو کا پہلا فرض کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیں. چلیں. 3 مرتبہ کلی کرنا. نہیں ہے. جی ناک میں پانی چڑھانا. نہیں ہے. یہ وضو کا فرض نہیں ہے. نمبر 1 چہرہ دھونا. چہرہ دھونا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اور کون بتائے گا دوسرا؟ کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا. کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. یہ ہو گیا دوسرا فرض. بھائی اب آپ بتائیں تیسرا. ناک میں پانی چڑھانا. ناک میں پانی چڑھانا ابھی تو منع کیا کہ نہیں ہے. جی گھٹنے سمیت دونوں پاؤں دھونا. یہ تو چوتھا ہے. تیسرا بتانا ہے. جی چلیں. گھٹنے تو نہیں ہے ویسے, گھٹنوں سر سمیت کا نہیں ہے. مسح کرنا. جی چوتھائی سر کا, 4 یعنی 1/4 سر کا جو ہے وہ مسح کرنا. اور چوتھا جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین نے بتانا ہے. وہ پھر انشاءاللہ الکریم پروگرام کا اینڈ میں بتائیں گے کہ کیا ان کا درست جواب ہے. گھٹنوں سمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی اور سمیت ہے. ٹھیک ہے بھائی, وہ آپ نے بتانا ہے مدنی چینل کے ناظرین نے. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج کا سوال یہ بتائیے کہ وضو کا چوتھا فرض کیا ہے؟ وضو کا چوتھا فرض کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں, ایک اور سوال کرتے ہیں ہمارے ٹیم بی والوں سے. سوال یہ بتائیے کہ سب سے آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیں. جی قرآن مجید. جی قرآن مجید. آپ بتائیے بھیا. قرآن مجید. جی قرآن مجید. قرآن مجید. جی قرآن مجید. سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن پاک ہے, قرآن مجید ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک کی تلاوت ہمیں روزانہ کرنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہمیں بنانا چاہیے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی, کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے ایک حرف پڑھنے سے ایک ایسی نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو 3 حرف پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں تو چاہیے کہ ہم روزانہ ایک رکوع کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی بہت ساری برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. جی بڑھیں گے بھئی اگلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم بی والوں سے, وہ ٹیم اے والوں سے. بتائیے کہ خواجہ ہند کس بزرگ کو کہتے ہیں؟ خواجہ ہند کن بزرگ کو کہتے ہیں؟ جی خواجہ غریب نواز. بتائیے بھائی. خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز. جی خواجہ غریب نواز. اب کون بتائے گا کہ ان کا مزار کون سے ملک میں؟ مشکل سوال ہے نا, سوال میں جواب ہے, جواب میں سوال ہے. جی چلیں بتائیں مائک لیں. انڈیا. انڈیا میں. ٹھیک ہے بھائی, ہند میں ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خواجہ ہند ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ ہند میں ہے. خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. اچھا بھائی, کون سے شہر میں ہے یہ کسی کو پتہ ہے؟ اجمیر شریف میں آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے. اللہ کریم ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے, آمین. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. اب اگلا سوال ہے, بتائیے کہ مکڑی کے نام پر قرآن پاک کی کون سی صورت ہے؟ قرآن پاک میں کون سی صورت مکڑی کے نام پر ہے؟ جی بتائیے کسی کو, یا میں آپشن دوں آپ کو؟ آپشن دینے پڑیں گے بھائی. سورہ نمل, سورہ نحل, سورہ عنکبوت. جی عنکبوت. عنکبوت. سورہ عنکبوت. جی سورہ عنکبوت. آپ بتائیے بھیا. سورہ عنکبوت. آپ بتائیں بھائی. سورہ عنکبوت. جی آپ بتائیے. سورہ عنکبوت. پیارے بچوں, سورہ عنکبوت قرآن پاک کے پارہ نمبر 20 میں ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین, سورہ عنکبوت یہ جو ہے وہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 20 میں ہے, اور یہ مکڑی کے نام پر ایک سورت ہے.
ہمیں قرآن پاک کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو مختلف اشیاء کے نام پر ہیں. جیسے چونٹی کے نام پر بھی ایک صورت ہے تو پتہ ہونا چاہیے, ہاتھی کے نام پر ایک صورت ہے. کل کے پروگرام میں ہم نے جانا تھا. تو بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدی شاہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب, مگر اس سے پہلے ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میرا نام ثانوز اتاری ہے. میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. کس سمیت؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا یہ وضو کا چوتھا فرض ہے. چلیں بھائی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. آپ بڑھیں گے پیارے بچوں اور کڈز مدی شاہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کڈز مدی شاہ کے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے واحد میں آ جاتا ہوں اس طرف. چلیں بھائی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ہوگا یہ کہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سیگمنٹ ہے واحد جمع. اب اس میں یہ جو باسکٹ ہے اس میں دو طرح کے ورڈز ہیں, کچھ تو ہیں واحد اور کچھ ہیں جمع. اب ہوگا یہ کہ جس کی باری آئے گی, جس ٹیم کی باری آئے گی, اب جیسے ٹیم اے کی باری آتی ہے تو ٹیم اے والے زیادہ تر جو لگائیں گے وہ واحد آ کر لگائیں گے, اور ٹیم بی والے دیکھیں گے کہ انہوں نے لگایا جو جملہ ورڈ جو لگایا ہے وہ واقعے میں واحد ہے کہ نہیں ہے. اگر تو وہ واحد ہے تو آپ نے اس کا جمع لگا دینا ہے, اگر تو جمع ہے تو آپ نے اس کی واحد تلاش کر کے لگانی ہے اور اس کو صحیح جگہ پر کر دینا ہے. تو یوں پھر آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے. بڑھتے ہیں, کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ اجے جناب آپ مائک تو لے کر آئیں. جی اللہ اکبر, بڑی محنت سے لگایا انہوں نے اوپر تک, گر نہ جائے. چلیں جی علم. علم سوچ نہیں واحد ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ علم یہ واحد ہے ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے نہیں, وہ تو ٹیم بی والے فیصلہ کریں گے. کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ آ جائیے. جی چلے جائے گا. اچھا نہیں پہنچ گیا بھائی, پہنچ گیا. جی چلیں. علم ہیں علم علموں تو نہیں ہے, یہ علوم ہے. یہ کیا ہے؟ علوم ہے ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدی شاہ کے ناظرین حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا, جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اللہ پاک اسے ایسا علم عطا فرمائے گا وہ پہلے نہ جانتا تھا. اس کے لیے کیا ضروری کہ اپنے علم پر عمل کرے, اپنے علم پر عمل کرے تو اللہ پاک اس کو ایسا علم عطا فرمائے گا کہ جو پہلے نہیں جانتا تھا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کو جو علم نصیب ہو ہم اس پر عمل کریں, علم دین پر عمل کریں. انشاءاللہ الکریم ہمیں مزید ہمارے جو علم دین کے راستے ہوں گے وہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہو گیا. کون آئے گا بیٹی میں سے؟ جی اللہ اکبر. جی چلنے لگے ہیں بھائی. جی جماعت. جماعت. یہ کہنا ہے کہ جماعت واحد ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے نہیں. کون آئے گا بھی ٹیم بی سے فیصلہ کرنے؟ آ جائیے آپ. آپ کو اگلی بار بلا لیں گے. ٹھیک ہے بھائی. جماعتیں. جماعتیں ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدی شاہ کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم سب مسجد میں جو فرض نمازیں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور گھر پر نفل نماز پڑھنے کی عادت بنائیں, کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے. جی بھائی کون آئے گا؟ آئیں. لیٹ ہاتھ اٹھایا آپ نے. جی جی آپ کو پتہ ہے نا کیا لگانا ہے؟ واحد لگانا ہے. واحد نہیں بتایا انہوں نے. لگا دیں جلدی, سوچیں نہیں, لگا دیں. یہی لگا دیں.
جی کیا لکھا ہوا ہے؟ نعت. نعت. جی نعت لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں. کیا آپ نے صحیح لگایا ہے نہیں وہ دیکھتے ہیں. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی پیچھے والے, بلکہ آپ آ جائیں. آپ کو اگلی باری میں بلاتے ہیں. اللہ اکبر. جی انہوں نے لگانا ہے جمع. نعت واحد نہیں, یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر وہ جمع لگانا ہے. جی نعتیں. نعتیں. جی ماشاء اللہ ان کا جواب ماشاء اللہ اپنی جگہ پر جائیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چاہیں گے ناظرین, میں ذرا بیچ میں آؤں گا, ایک بات بتانی ہے. جی چلیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چاہیں گے ناظرین, دعوت اسلامی کا شعبہ ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. کون سا ہے؟ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. میں وہ مختلف اپلیکیشنز بناتا رہتا ہے. آپ بچوں کے لیے بھی کافی اپلیکیشنز موجود ہیں کیونکہ بچے موبائل آج کل چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے بھی اپلیکیشنز موجود ہیں, مگر ایک بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے نعت کلیکشن. کون سی اپلیکیشن ہے؟ نعت کلیکشن اپلیکیشن ہے کہ جس میں 8 کتابیں یعنی نعتوں پر مشتمل 8 کتابیں موجود ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہدایت بخشش کتاب موجود ہوگی, وسائل بخشش کتاب موجود ہوگی, وسائل فردوس یہ کتاب موجود ہوگی. تو مختلف کتابیں 8 کتابیں موجود ہیں جو کہ بزرگان دین کی, امیر اہل سنت کی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے امام مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں, مختلف بزرگان دین کی نعتوں پر مشتمل جو کتابیں ہیں وہ موجود ہیں. تو بچے, ارے بچوں اور کڈز مدنی چاہیں گے ناظرین, جو بچے نعتیں یاد کرنا چاہتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, ان کے لیے نعت ایپلیکیشن جو ہے, نعت کلیکشن ایپلیکیشن بہت فائدہ مند ہے. یہ ایپ جو ہے وہ پلے اسٹور سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ایپ اسٹور سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور آپ ضرور بضرور نعتیں وہاں سے پڑھا کریں, کیونکہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. تو نعتیں پڑھتے تو رہنا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم وہ نعتیں پڑھیں کہ جو امیر علیہ السلام العالیہ یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہیں. تو انشاءاللہ الکریم نعتیں پڑھنے کا مزہ بھی ایک الگ آئے گا, کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بہت پیاری پیاری کلام اور نعتیں لکھ کے گئے. ہم پڑھتے ہی ہیں نا روزانہ کی بنیاد پر, ہم کوئی نہ کوئی کلام شامل کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. بہت ہی پیارے کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. ایک کلام ہے وہ کمال حسن حصور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار ستور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اس کا آخری شعر ہے کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. ماشاءاللہ اگر جب آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو بہت فائدہ انشاءاللہ الکریم آپ کو نصیب ہوگا. ماشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹیم بی والے آگے تھے, اب واپسی ہم شروع کریں گے ٹیم بی سے, کچھ ٹوئسٹ لاتے ہیں. ٹیم بی والوں نے اب واحد لگانی ہے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی. واحد آپ نے لگانا ہے. جی جی اذان. اذان سوچ لیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان جو ہے وہ واحد ہے, اپنی جگہ پر جائیں گے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. اچھا عبید بھائی آپ باقی ہیں نا, نہیں آئے نا ابھی تک, اگلی بار میں بلاتا ہوں. اوپر 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 اوپر. اگر طبیعت بہت زیادہ ڈاؤن ہے آپ کی بھائی. جی اذانیں. اذانیں. جی اذانیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, چلے جائیں مسئلہ نہیں, کھڑے ایسے کھڑے ہوئے کہ جیسے ابھی ٹرین چھوٹے بس. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس کے لیے ہر خشک و تر چیز یعنی ہر چیز
استغفار کرتی رہتی ہے. ماشاءاللہ اذان دینے کا کتنا فائدہ ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک محسن کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. آپ کون آئے گا بھائی؟ آپ بھی آ گئے. آپ بھی آ گئے. آپ نہیں آئے. آپ نہیں آئے نا. آ جاؤ. جی بس یہی دو ہیں, ان میں سے ایک لگانا ہے آپ نے. جی جی کیا لگایا آپ نے؟ عرس. عرس. جی انہوں نے کہا عرس. ماشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے. اپنی جگہ پر جائیں. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں عبید بھائی. جی عرسیں تو نہیں ہے یہ. اب یہ تو آپ نے بتانا ہے کیا ہے یہ تو ہو گیا آپ کا مقابلہ. عرس ایک ہی تھی یہ تو بھائی, یہ تو آپ کو فائدہ نصیب ہو گیا تھا, مگر اب تو آپ نے اردو کا بتانا ہے کیا لکھا ہوا ہے. عرس وہ کیا لکھا آپ نے, کیا بولا؟ عرسیں بھی نہیں ہے. اعراس. جی عرس کی جمع کیا ہے؟ اعراس. یہ جمع ہے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین, اسلام میں بزرگان دین کی سالانہ فاتحہ کی محفل جو ان کی تاریخ وفات پر ہو اسے عرس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عرس کہتے ہیں. بچوں جب کسی بزرگ کے عرس کا دن آتا ہے تو ان کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں. دین اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے جو کوششیں کیں ان کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان ان سے سیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں, اپنی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ جمع کریں. پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین, جب بھی کسی بزرگان دین رحمۃ اللہ کی تعالی علیہم کے عرس جب آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کے فضائل تو سنتے رہتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے. ٹھیک ہے بھائی, آج ہم ان کا تذکرہ کریں تو انہوں نے کیا کام کیے تھے, وہ کون کون سے کام کر کے گئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کون کون سے کام کر کے گئے, ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں 25 صفر کو. ٹھیک ہے, تو ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ تو عاشق رسول ہیں. آپ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فتاوی رضویہ اتنی بڑی کتاب ہے, 30-32 جلدوں پہ یہ کتاب موجود ہے, اس کے آپ مصنف ہیں ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین, یہ تو ہم نے سیگمنٹ شامل کر لیا جس سیگمنٹ کا نام تھا واحد جمع. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ہمارا اسلام. جی آ گئے سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہوگا یہ کہ یہاں پر 7 باکسز موجود ہیں. ہر باکس کے اندر ایک کیٹیگری ہے اور ہر کیٹیگری کے متعلق 2 سوال ہیں اور سوال کا جواب دینے والا ہو جائے گا ہوشیار ہو گیا ہے, کیونکہ جب وہ یہاں پر آ گیا تو اب کوئی پیچھے سے اس کی مدد نہیں کر سکتا. کون آئے گا بھائی ٹیم میں سے؟ چلیں اس سیگمنٹ کی انتخاب ہم نے عبید بھائی پہ کی تھی, سیگمنٹ کی ابتدا عبید بھائی پہ کرتا ہوں. آ جاؤ عبید بھائی. جی عبید بھائی. نمبر 5 سوچ رہے ہیں, جی کوشش کرنے نہ آ جائے. اچھا یہ تو بتایا نہیں, کوشش کرے بھی آ سکتا ہے 2 باکسز میں. ہاں نہیں آ جائے, وہ نہیں آئے, نہیں آئے گا. صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال. حیدر کرار کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. سوچ لیں جی کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, چوتھے خلیفہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے حیدر کرار. کیا نام ہے؟ حیدر کرار. تھوڑا سا جوش سے بولے نا. حیدر کرار مولا علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. بہت زیادہ سلو بولا آپ نے یار, مزہ نہیں آیا. کیا لقب ہے؟ حیدر کرار. سبحان اللہ. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیے جناب آپ. جی نمبر 1 قرآن پاک کے بارے میں سوال ہے. بتائیے یاسین شریف قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتا ہے؟ 22ویں پارے سے. 22ویں پارے سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 22ویں پارے سے یاسین شریف جو
شروع ہوتی ہیں ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. جی نمبر 1 قرآن پاک کے بارے میں سوال کریں گے ان سے بھی بھائی. سوال یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی؟ جبل طور. جبل طور تو نہیں ہے، طور. جبل طور. سوچ رہے ہیں پیارے بچوں، اللہ پاک نے پارہ نمبر 27 سورہ طور کی پہلی آیت میں جبل طور کی قسم ارشاد فرمائی، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام کیا تھا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. مائک دے کر جائیں بھائی. ٹھیک ہے بھائی جائیں. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. بھائی کا مقابلہ. کون سا باکس کھلوائیں گے؟ نمبر 2. سوچ رہے ہیں. جی نمبر 2 جنت. جنت کے بارے میں سوال ہے، بتائیے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کن کے ساتھ رہتے تھے؟ حضرت بیوی ہوا. سوچ لیا. جی حضرت بی بی بتائیں، واپسی بتائیں. حضرت بیوی ہوا. حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں، بی بی حوا رضی اللہ عنہا حضرت آدم علیہ السلام کی پاک بیوی ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی کون آئے گا بھائی؟ اب آ جائیں بھائی. جی نمبر 1 تو ختم ہو گیا. نمبر 2 ہے. ہاں 3 کھول دوں؟ نہیں. نمبر 2 جنت سے زمین پر تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو کس کو پتا ہے؟ ان کو تو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. سب سے پہلے نبی کون ہے؟ وہ تو پتا ہوگا. پتا ہے سب سے پہلے نبی؟ نہیں پتا. سب سے پہلے نبی وہ ابھی جنت والا سوال نہیں کرا آپ سے. سب سے پہلے نبی کون ہے جو زمین پر آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یہ تو ہے پہلے نبی. اب آپ سے سوال یہ بتائیے کہ جنت سے زمین پر سب سے پہلے تشریف لانے والے نبی کون ہیں؟ جی یہ تو اب پورا ہاتھ پکڑا کے گلی کے اڑنے تک چھوڑ دیا میں نے ان کو. اب اس کے آگے کہاں؟ پیارے بچوں اور کڈس مدیشہ کے ناظرین، سب سے پہلے جنت سے زمین پر تشریف لانے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. آپ سے ہوئی غلطی، آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ آ جائیے. جی کون سا باکس؟ نمبر 2. نمبر 2 ختم. نمبر 3. نمبر 3 میں ہے نماز. نماز کے بارے میں آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے عشاء کے بعد سونا ضروری ہے؟ تہجد کی نماز ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد بندہ جب 1 سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ لگ جائے تو پھر کون سی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں آپ بھی. وہ آ رہے ہیں. جی نمبر 3 نماز کے بارے میں سوال. لائن وائز چل رہے ہیں آج سارے. دیکھتے ہیں وہ تو ایک بار میں ہی آئے گا جس کا بھی آئے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے علاوہ اور کون سی نماز فرض تھی؟ تہجد کی نماز فرض تھی. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کون آئے گا بھائی؟ اب آئیں بھائی، آ جائیں. آ جائیں. جی نمبر 4 کوشش کریں. چلیں اپنی جگہ پہ جائیں. کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی. عبید بھائی تو آ گئے نا؟ آپ نہیں آئے نا؟ آ گئے. آپ بھی آ گئے. آپ نہیں آئے. اچھا کون سا باکس؟ نمبر 6 کوشش کریں. جی ایک آخری ہے. چلیں ادھر سے کون آئے گا؟ آپ نہیں آئے نا؟ آپ آ جائیں. پینشرٹ والے بھائی آپ آ جائیں.
جی چلیں نمبر 7. نمبر 7 نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ سے سوال ہے, تھوڑا سا جلدی کریں گے. سوال یہ, کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل کا علم زیادہ تھا؟ جی چلیں آپشن دیتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یا حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب غلط ہے. اللہ اکبر بولیں گے. جی پیارے بچوں اور کرڈس مدیشہ کے ناظرین, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل کا علم بہت زیادہ تھا. پیارے بچوں اور کرڈس مدیشہ کے ناظرین, روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے جس کا جواب اپنے کال کے ذریعے دینا ہوتا ہے. آج کا سوال یہ تھا کہ وضو کا چوتھا فرض کیا ہے, اور جواب ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے سے وضو کر کے 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے والا بنائے, آمین. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کرڈس مدیشہ کے ناظرین, ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, ہفتہ اور اجتماع میں شرکت کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی